اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43۔ اس سے ماقبل جو رکوع تھا اور اس سے ماقبل جو آیات تھیں، اس کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ ماقبل درس میں تفصیل اس کی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہر یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اس میں سلطنت جو بادشاہت تھی انہی کی اولاد کو ملی، اور اسی طرح نبوت بھی ان کی اولاد کو ملی، گویا کہ ہزاروں انبیاء آئے ان کی اولاد کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ بنی اسرائیل جو اصل ان کا مقصد تھا، جو مشن تھا، جو احکامات تھے، ان سے ہٹ گئے، تو وہ بنی اسرائیل سے نعمت منتقل ہوگی بنی اسماعیل کی طرف، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنی اسماعیل کے اندر ہوئی۔ اب بنی اسرائیل کو شروع رکوع کے اندر نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اور مقصد کیا تھا کہ جو میرے احکامات ہیں ان کو مانو۔ اب بنی اسرائیل چونکہ ان کے اندر دو بیماریاں ایسی پیدا ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے تھے، چونکہ وہ جانتے تو تھے کہ آپ نبی برحق ہیں، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ آپ کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر دو بیماریاں تھیں، اور یہ بیماریاں روحانی بیماریاں، جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ بندہ کو بخار چڑھ جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات کوئی دل کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور ایک ہوتی روحانی بیماریاں، روحانی بیماریاں جیسے کسی سے حسد پیدا ہو گیا والعیاذ باللہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے نا غیبت شروع کر دی، تو یہ ایسی روحانی بیماریاں ہیں کہ اس کی وجہ سے بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ انہی روح کی بیماریوں کے اندر دو بیماریاں ہیں، ایک ہے حب جاہ اور ایک ہے حب مال۔ حب جاہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا یہ چاہے کہ گناہ کر کے، دوسروں پر زیادتی کر کے، بس اس کو یہ ہو کہ میری عزت بنے، میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بن جاؤں، بڑا بننے کا شوق، چاہے کوئی بھی کام کرنا پڑے، بڑائی دل کے اندر پیدا ہو جائے، میں بڑا والعیاذ باللہ۔ تو یہ حب جاہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اور اسی طرح حب مال، مال کی محبت، کہ مال کی محبت کیا کہ اس قدر مال محبوب ہو کہ گناہ کر کے بھی مال کمائے، یہ حب مال۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، جائز کاروبار کرتا ہے، لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، اربوں کمائے، شرعاً جو ہے نا یہ کوئی مذموم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی اگر اس وقت جو امیر صحابہ کرام تھے، اگر آپ کنورٹ کریں آج کی کرنسی کے اندر، تو وہ اربوں پتی تھے بعض صحابہ کرام۔ تو اگر یہ اس قدر ممنوع چیز ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی اربوں پتی نہ بنتے۔ تو یہ حب مال ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کر کے مال کمائے اور مال کی وجہ سے حق راستے سے ہٹ جائے، اس کو کہتے ہیں حب مال۔ اور یہ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو بھوکے بھیڑیا ہوتا ہے جو حملہ کرتا ہے بکریوں پر، چھوٹے جانوروں پر، بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنی کہ کسی انسان کے اندر یہ دو بیماریاں پیدا ہو جائیں جس قدر یہ خطرناک ہے، حب جاہ اور حب مال۔ اس قدر یہ خطرناک بیماریاں کہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں، اور حتیٰ کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ بھی کفر پہ ہوتا ہے والعیاذ باللہ۔ اب جیسے یہودی لوگ
اب یہ یہودی ایسے ہی تھے کہ جانتے تھے کہ حضور صحیح ہیں، بالکل برحق ہیں، ساری علامتیں تو موجود تھیں، ساری علامتیں پڑھ رکھی تھیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو مال ملتا تھا اور عزت ملی ہوئی تھی۔ اب یہ جو مال ہے یہ رکاوٹ بن گیا حق کو قبول کرنے سے۔ انہیں پتہ تھا قبول کر لیں گے تو یہ ہمارے لوگ تو یہ ان کا مذہب تو اور ہے، ہم تو چلے جائیں گے ادھر، اب ادھر آ کے تو ہمیں چندے نہیں دیں گے۔ تو گویا کہ اگر ہم نے حق قبول کر لیا تو سارے چندے بند ہو جائیں گے، اور جس طرح صحابہ کرام پر آزمائشیں آ رہی ہیں پھر وہی آزمائشیں ہم پر بھی آئیں گی، جو حکم ہوگا ماننا پڑے گا۔ تو گویا کہ یہ مال جو کہ محبت حق قبول کرنے سے رکاوٹ بن گئی، تو اس قدر یہ خطرناک بیماری ہیں۔ تو اب اس کا جو علاج تھا کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، اور بنی اسرائیل تو کافر لوگ تھے، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حالانکہ یہ حکم تو کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو کافروں کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو؟ اس کی وجہ یہی فرماتے ہیں علماء کرام۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کی دونوں بیماریوں کا علاج اس عبادت کے اندر تھا، کہ جو نماز قائم کرنے کا حکم تھے تو وہ کافر، لیکن جب نماز قائم کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے نا، جب بندہ پیشانی جو ہے نا زمین پر لگاتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو اس سے بندے کے اندر حب جا کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اب بندہ دیکھیں کیا آ کے جھک جاتا ہے تو بندے کو ہوتا ہے کہ بڑے تو اللہ تعالیٰ ہے، ہماری کیا بڑائی ہے۔ نماز جو فرض کی گئی اور نماز رکھی گئی، جو بندے نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر حب جا نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیں کہ کس قدر یہ عظیم نعمت ہے کہ حب جا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ جب بندے نے سر نیچے لگا لیا تو اقرار کر لیا کہ بڑے تو اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ کافر ہونے کے باوجود ان کو حکم دیا نماز کا کہ سر زمین پر لگائیں، اللہ کے سامنے جھکیں، تاکہ ان کے اندر سے حب جا ختم ہو۔ اور دوسرا حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں۔ حالانکہ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور عبادت کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو ان کو زکوٰۃ کا اس لیے حکم دیا کہ اپنے پاس سے جب وہ مال نکالیں گے، اپنی جیب سے مال خرچ کریں گے، تو ان کے دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی۔ اس وجہ سے کافر ہونے کے باوجود ان یہودیوں کو ان عبادات کا حکم دیا گیا، کیونکہ ان کے رکاوٹ ہی یہ دو چیزیں تھیں، جاہ کی محبت، عزت کی جو بڑائی ہے وہ طلب کرنا، اور دوسرا مال کی محبت۔ تو ان دونوں بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان دو عبادات کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ اب اس کے بعد کہا ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب صرف نماز ہے، صرف نماز تو وہ اپنے ماحول میں بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ان کو اس ماحول سے نکال کے اس ماحول میں لے کر آئے، کہ یہ ماحول کی تبدیلی بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کہ جب بندہ دوسرے ماحول میں ہو نا تو اچھی چیز بھی اس کو اثر نہیں کر رہی ہوتی، اور جب ماحول اچھا ہو تو معمولی سی بات کر لی جائے وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی۔ جیسے ہم مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، یہاں ہی ماحول کی برکت ہوتی ہے کہ معمولی سی بھی ہم بات کر رہے ہیں، چھوٹی سی بھی بات کریں گے تو وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی۔ اگر یہی بات بندہ بازار کے ماحول میں ہو تو لا محالہ وہاں اس ماحول کے اندر کیا ہے کہ توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، پھر وہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے جس کو مبغوض کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے جو ماشاءاللہ جماعت والے ساتھی ہیں نا، تو چونکہ یہ بزرگوں نے بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے غور و فکر کے ساتھ جو سلسلہ شروع کیا، اس میں دیکھیے فراست کتنی ہے کہ جو گشت کرتے ہیں نا، گشت کر کے کیا کہتے ہیں، وہی مسجد میں آ جائیں، وہاں تقریر نہیں کریں گے، وہاں بیان نہیں کریں گے، ان کو اس ماحول سے نکالیں گے، وہاں صرف اتنی سی بات کریں گے، بھئی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، اب مسجد میں آ جائیں، تاکہ یہ ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری کیا بات ہے، ہمارے کیا اعمال ہیں، جب اس ماحول میں آئیں گے نا تو وہ تھوڑی سی بات ہوگی اور ہمارا ٹوٹا پھوٹا ایمان ہوگا تو پھر بھی بات اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی۔ تو دیکھیے کہ شریعت بھی کیا کہہ رہی ہے، ان کو کہہ رہی ہے کہ نماز تم نے پڑھنی ہے، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ان کو ساتھ ساتھ مسجد کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔